اور یہ جو ہماری زندگی میں دکھ اور تکلیفیں ہیں اور پریشانیاں ہیں، حضرت ابی بن کعب سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور یہ ابی بن کعب بڑے عظیم صحابی رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ قرآن مجید ابی بن کعب کو سنائیں۔ جیسے حضور علیہ السلام حضرت جبرائیل امی سے دور فرماتے کہ جبرائیل امی کو حضور قرآن سناتے، اور پھر جبرائیل امی حضور علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ جماعت صحابہ میں سے حضرت ابی بن کعب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ جب قرآن مجید سنانا چاہیں تو ابی بن کعب کو سنائیں۔ تو حضرت ابی بن کعب کو جب حضور علیہ السلام نے یہ بات بتائی تو وہ زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے کہ آپ قرآن مجید ابی بن کعب کو سنائیں۔ ابی بن کعب کے حوالے سے ایک لمبی روایت ہے، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ابی بن کعب سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے کہ جس ہستی پر وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، ساتھ اس ہستی کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ درود پاک کی کثرت، اہل اللہ نے لکھا ہے کہ اگر تم میں سے غلاموں میں سے کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار پاک نصیب ہو، اسے چاہیے وہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے، اس کی زندگی میں یہ گھڑیاں آ جاتی ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے ابی بن کعب، تم کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، تمہارے دکھ بھی ختم ہو جائیں گے، تمہارے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے دکھوں کو بھی ختم کر دیتی ہے اور انسان کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یہ جو ہماری زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ہم درود پاک کی کثرت سے دور ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، اور جب ہم دنیا کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں پھر آ جاتی ہیں۔ اگر ہم درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی ختم فرما دے اور ہمارے دکھوں کو بھی اللہ ختم فرما دے۔ وہ ایک بڑا عظیم شعر ہے کہ درود پاک، میں درود پاک پڑھتا جا رہا ہوں اور میں سنورتا جا رہا ہوں۔ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سنوار دیتا ہے، اس کا ظاہر بھی سنور جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی سنوار دیتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور آخری جو کل شریف ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ سورہ فلق کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے حسد کرنے سے۔ آج میں چند گھڑیاں دل کے ستھرے ہونے پہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، سننے، سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی نیک عمل ہے، اس کا جو حسن ہے وہ دل کی کیفیت پر مبنی ہے۔ بخاری شریف میں جو پہلی حدیث مبارکہ ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اور نیت کس چیز کا نام ہے؟ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں جو اس وقت جو آپ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کی نیت ہے۔ ایک بڑی عظیم حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک لوتھڑا بنایا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا سنور جائے تو انسان کا سارا جسم سنور جاتا ہے، اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا جسم کے اندر لوتھڑا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا دل۔
اگر دل پاکیزہ ہے تو جسم پاکیزہ ہے، اگر جو ہے وہ دل ستھرا ہے تو انسان کا جسم ستھرا ہے، اگر دل کے خیالات اچھے ہیں تو پھر انسان کی جو زندگی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے انسان کا دل جو ہے یہ ستھرا ہونا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کیفیت ہے دل کی اسے نیت کہتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ سنا ہوگا، احادیث مبارکہ میں کئی اس طرح کے مفہوم ہیں کہ انسان کی نیت اچھی نہ ہو لیکن وہ عمل اچھا کر رہا ہو تو اس عمل کے اوپر اسے کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ قیامت والے دن 3 آدمی جو ہیں وہ کھڑے کیے جائیں گے اللہ کے حضور، ایک سخی اور ایک شہید اور ایک عالم۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ کس لیے؟ کہ ان کے دل کی کیفیت اچھی نہیں تھی۔ عالم دین یہ چاہتے تھے کہ میری مشہوری ہو جائے، نیت یہ تھی کہ ان کے بیانات اور ان کی دینی خدمات کا مقصد یہ تھا میں زمانے میں مشہور ہو جاؤں، دین کی خدمت ان کا مقصد نہیں تھا۔ اور ایک شہید جس نے میدان میں آئے اور اپنی جان لڑتے ہوئے اللہ کے حضور پیش کر دی، اور ایک ایسا سخی جس نے صبح بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور رات کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن نیت بگڑ چکی تھی۔ شہید نے کہا کہ میرے خاندان والے، میرے برادری والے میری شجاعت کے اوپر جو ہے وہ مثالیں دیں گے اور میں اپنی قوم کا فخر بنوں گا۔ اپنے فخر کے لیے وہ میدان جنگ میں اتر رہے ہیں۔ اور جو سخی ہے کہ میرا ایک زمانے میں نام ہو کہ فلاں صاحب صبح بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تینوں عمل بہت بڑے ہیں لیکن وہ ضائع کیسے ہو گئے؟ نیت اچھی نہیں تھی، دل کی کیفیت اچھی نہیں تھی۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نیک عمل کی نیت کرتے ہیں لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے آپ جو ہے وہ عمل کر نہیں پاتے، لیکن دل کی نیت اچھی تھی، نیک عمل کی نیت تھی۔ تو جو آپ نے نیت کی ہے نیک عمل کی، حالانکہ عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس نیت پر بھی آپ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ نے عمل اچھا کیا ہے، نیت اچھی نہیں تھی، تو اس عمل کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر نہیں ملتا۔ اس لیے اس دل کو اتنا جو ہے وہ معمولی نہ جانے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عظیم اللہ کے ولیوں میں سے ایک عظیم نام ہے حضرت سفیان ثوری کا، وہ ایک بڑی عظیم بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے لوگ اپنے ظاہری اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ میں نمازی بن جاؤں، میرے ظاہری طور پہ اخلاق اچھے ہوں، میری وضاقت اچھی ہو، وہ جتنی محنت اپنے ظاہر پہ کر رہا ہے، تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ہم نے اپنے دور میں اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ اس سے زیادہ محنت اپنے دل کو سنوارنے پہ کرتے تھے کہ ہمارا دل ستھرا ہو جائے۔ ہم بھی اس دور میں گزر رہے ہیں کہ ہمارے کپڑے تو بہت اچھے ہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عظیم شعر ہے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا۔ دل کالا نہیں ہونا چاہیے، منہ کالا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر فرمایا تھا۔ تو دل کا ستھرا ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ جتنی محنت ہم ظاہر پہ کر رہے ہیں، اگر ہم اتنی محنت اپنے دل کے اوپر کریں تو یقین کریں ہماری زندگی سنور جائے۔